میرا نام عبداللہ ہے۔ میں اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہوں۔ بقول میری نانی کے میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ مجھے میری نانی اماں نے پالا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر رشتے کا پیار دیا، یعنی ماں بھی، نانی بھی، باپ بھی، بہن بھی اور بھائی بھی، اور وہ میری دوست بھی تھیں۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے، جن میں عدیل ماموں، ان کی بیوی کرن مومانی، اکبر ماموں اور ان کی بیوی نکھار مومانی شامل تھیں۔ نانی کے علاوہ گھر میں سب کا رویہ مجھ سے عجیب سا تھا۔ کرن مومانی کو نہ جانے مجھ سے کیا بیر تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں۔ عدیل ماموں اور اکبر ماموں کا رویہ بھی مختلف نہ تھا۔ وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور وہ مجھ سے کھچے کھچے رہتے تھے، جیسے مجھ سے بیزار ہوں۔ البتہ نکھار مومانی بہت رحم دل اور خوش مزاج تھیں۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ نانی کے بعد گھر میں مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ عدیل ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ہیرا اور ہما۔ ہیرا بہت ہی سلجھی ہوئی، معصوم اور نرم دل کی تھی۔ البتہ میری اور ہما کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ مجھے اس کے دوست بھی پسند نہیں تھے۔ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، خاص طور پر اس کا دوست راہیل، جو مجھے زہر لگتا تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ بہت آوارہ لڑکا تھا۔ اس نے جانے کتنی لڑکیوں کو سہانے خواب دکھا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں ہما کو سمجھاتا تھا، وہ میری بات نہیں سمجھتی تھی اور غصے سے کہتی، عبداللہ، تم راہیل اور میری دوستی سے جلتے ہو۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ہاں، البتہ ہیرا کی عادت بہت اچھی تھی۔ وہ میرے کمرے میں اکثر آتی تھی اور ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے تھے، مگر یہ کرن مومانی کو ہضم نہیں ہوتا تھا اور وہ ہیرا کو روکتی تھی کہ زین کے کمرے میں مت جایا کرو۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اور ہیرا دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور یہ بات نانی اماں نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ میرے والدین کی کوئی نشانی نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی تصویر تھی اور نہ ہی ان کے کوئی کپڑے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خواہش بڑی شدت سے جاگتی تھی، کاش میری امی ابو کی کوئی چیز ہوتی جسے میں ان کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن نانی اماں سے میں نے پوچھ لیا، نانی، کیا میرے امی ابو کی کوئی ایک بھی نشانی آپ کے پاس نہیں؟ کوئی ایک تصویر بھی نہیں؟ کوئی یادگار چیز، نہ کوئی سامان، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس جسے میرے امی ابو کی خوشبو آئے یا جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آئے؟ جواب میں نانی اماں کہتی تھی، زین بیٹا، اس وقت تصویر وغیرہ کا اتنا رواج نہیں تھا۔ کپڑے اور کچھ دوسرا سامان ہم نے غریبوں کو دے دیا۔ تمہاری امی کی کتابیں ادھر ادھر ہوں گی۔ ان باتوں سے میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ دل کہتا تھا، ضرور کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جاتا ہے۔ ہمیشہ میرا ہر طرح سے خیال رکھا، میری ہر جائز خواہش پوری کی گئی تھی۔ مجھے اچھی تعلیم دلوائی اور پھر ماموں نے ٹیکسٹائل مل میں اچھے عہدے پر رکھوا دیا۔ کرن مومانی اور اکبر ماموں کی سخت مخالفت کے باوجود عدیل ماموں نے نانی اماں کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جاب پر لگوا دیا۔ تاہم میں نے بڑی محنت سے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ عدیل ماموں میرے کام سے کافی مطمئن تھے۔ ایک دن میں خوشی خوشی گھر پہنچا اور ہمیشہ کی طرح گھر آتے ہی سب سے پہلے نانی اماں کے کمرے میں جانے لگا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے نانی اماں اور کرن مومانی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دروازے پر رک گیا۔ کرن مومانی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، نہیں امی نہیں، میں اسے اپنی بیٹی نہیں دے سکتی، جس کے نہ خاندان کا پتہ ہے نہ ذات پات کا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندان دیکھ کر ہی بیٹی دیتے ہیں۔ نانی نے جواباً کہا، دیکھو بہو، زین اچھا لڑکا ہے، تمہارے سامنے پلا بڑا ہے، کبھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ نہیں امی جی، میں ہرگز زین کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ مومانی بہت غصے میں تھیں، مگر زین اور ہیرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نانی کا لہجہ نرم تھا۔ خدا کے لیے امی جی بس کریں، مومانی چلائیں، میری دونوں بیٹیاں معصوم ہیں، میں زین کا سایہ بھی ان پر نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ گفتگو سنتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میرا وجود جیسے کرچی کرچی ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے جن کے میرے پاس جواب نہیں تھے۔ خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا۔ کافی دیر رونے کے بعد بھی میرے دل کو سکون نہ ملا۔ کرن مومانی کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ شام تک میں کمرے سے نہیں نکلا تو بالآخر کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ زین بیٹا، دروازہ کھولو۔ یہ پیاری آواز میری نانی اماں کی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولا۔ سامنے نانی کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ بیٹا، کیا بات ہے؟
کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے؟ اور یہ آنکھیں تمہاری کیوں سجی ہوئی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نانی نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ میں نانی سے نظریں چراتا ہوا پلٹ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نانی میرے سامنے کھڑی تھیں۔ زین کچھ تو بولو، آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کی اور ممانی کی باتیں سن لی ہیں، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ نانی کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیا سن لیا ہے تم نے زین؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پلیز نانی، مجھ سے مت چھپائیں، مجھے سچ بتائیں میں کون ہوں؟ کیوں مجھ سے سب نفرت کرتے ہیں؟ کون تھا میرا باپ؟ کیا وہ کوئی خونی تھا، مجرم تھا، یا نیچ خاندان کا تھا؟ اور میری ماں تو آپ کی بیٹی تھی، یہ سب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نانی، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کچھ نہیں چھپایا جا رہا تم سے زین، بات صرف اتنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور یہ سب اس کے خلاف تھے۔ تمہارا باپ امریکہ سے آیا تھا، اسے میری بیٹی سے محبت ہوئی اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ عدیل اور اکبر نے بہت مخالفت کی، میری بیٹی نے شادی کر لی اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر میں تمہاری امی نہیں آئیں تو تمہارے ابو کیسے آتے؟ کیسے پتہ چلتا کہ وہ کون تھا، کس خاندان کا تھا؟ جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو صرف میں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ بھائیوں نے اپنی بہن کی نہ ڈولی اور نہ ہی اس کے جنازے کو کندھا دیا، کیونکہ انہیں اپنی عزت بہت زیادہ عزیز تھی۔ میں تو ماں تھی، اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھ کر تجھے پالا پوسا، جوان کیا، اور اب تم اپنی نانی سے ذرا سی بات پر ناراض ہو گئے ہو۔ نانی نے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور اس طرح انہوں نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ ہمارے گھر ایک فقیر عورت اکثر دروازے پر آتی تھی۔ وہ اپاہج تھی، بیساکھیوں کے سہارے آتی تھی اور گھر کے دروازے پر بیٹھ کر صدا لگاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے غور سے دیکھتی تھی۔ میں پھر اس کو پیسے دے کر دعائیں لیتا تھا، وہ دل کی گہرائی سے مجھے دعائیں دیتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس دوران ہما اور راحیل کی ملاقاتیں بھی بڑھنے لگیں۔ میں یہ دیکھ کر کرتا رہتا اور نانی کو بھی بتاتا۔ دوسری طرف ہیرا کی چاہتیں بھی بڑھنے لگی تھیں، لیکن میں خود کو روکتا تھا کیونکہ ہمارا ملن ناممکن تھا۔ کرن ممانی کی نفرت کی آگ بھی بڑھتی رہی۔ اسی دوران مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ راحیل ایک بدنام زمانہ سمگلر بہادر خان کا بیٹا تھا۔ وہ کالے دھندوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ باپ کی دولت میں مست راحیل کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیل چکا تھا اور ان دنوں ہما اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی راحیل سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک نانی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ دراصل نانی کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ نانی کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور جو کچھ کہا اسے سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب میں نانی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند تھیں، تاہم میری آمد کے احساس پر انہوں نے مجھے پکارا، آ گئے زین بیٹا؟ ہاں نانی، کیا بات ہے؟ زین، جو بات تجھے آج میں بتانے لگی ہوں، کاش نہ بتاتی تو اچھا تھا، مگر کیا کروں؟ اگر میں نے نہ بتایا تو میرے مرنے کے بعد یہ بات تمہیں کسی اور سے پتہ چلے گی، تب تمہیں بہت دکھ ہوگا اور تم مجھ سے شکایت بھی کرو گے۔ شاید یہ بات بتا کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ بیٹا، میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا اور اب تک ایک جھوٹ تم سے بولتی رہی ہوں۔ اس پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا ہے، مگر آج سچ بولوں گی تاکہ سکون سے مر سکوں۔ نانی کا لہجہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کون سا جھوٹ نانی؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ میرا دل جیسے بیٹھنے لگا تھا۔ زین، میری بات سکون سے سنو۔ نہ میں تمہاری نانی ہوں، نہ تم میرے نواسے ہو، نہ یہ تمہارے ماموں اور ممانیاں ہیں، نہ میری کوئی بیٹی تھی، نہ تمہارے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ سب جھوٹ تھا، بالکل جھوٹ، اور سچ یہ ہے کہ تم مجھے گھر کے قریب کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ملے تھے اور میں تمہیں اٹھا لائی تھی تاکہ کرن تجھے پالے، مگر کرن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ناجائز بچے نہیں پالے گی۔ پھر میں تجھے پالنے لگی اور سب رشتہ داروں کو یہ بات پھیلا دی کہ تم میری مرحومہ بیٹی کی اولاد ہو۔ نانی نے سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ یہ بات کتنی اذیت ناک تھی کہ میں کسی کی ناجائز اولاد تھا۔ نہ میرے باپ کا پتہ تھا، نہ میری ماں کی خبر۔
کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، تاہم میں کچھ نہ کہہ سکا، خاموشی سے نانی کو دیکھتا رہا۔ نانی پھر گویا ہوئی، زین، تم میرے بعد یقیناً یہ گھر چھوڑ دو گے یا یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے، مگر یہاں سے نکلنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا۔ ایک، ہما کی جان رحیل سے چھڑوانا، کہیں یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملا دے۔ دوسرا، تم اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تمہاری ماں کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی جو تمہیں کوڑے کے ڈھیر پر رکھ کر چلی گئی، ورنہ کوئی ماں اپنی اولاد کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتی۔ نانی سب کچھ بتا کر خاموش ہو گئیں۔ میں ان کے بولنے کا منتظر رہا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ میں نانی نانی پکارتا رہا، روتا رہا، مگر نانی جا چکی تھی۔ نانی کی موت پر سب لوگ آئے تھے، ان میں وہ اپاہج بھکاری عورت بھی تھی۔ اس کا آنا میری سمجھ میں نہ آیا، نہ جانے کیوں وہ مجھے غور سے دیکھتی تھی اور میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ نانی کے گزر جانے کے 10 دن بعد ایک روز میں نے ہما کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ کوشش مجھے کافی مہنگی پڑی۔ وہ میری بات پر ہتے سے اکھڑ گئی اور میرا گریبان پکڑ کر بری طرح سے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر سارے گھر والے اس کمرے میں آ گئے۔ ہما نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ عدیل ماموں نے مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ گندا خون اپنا رنگ دکھانے لگا ہے۔ نکھار بمانی نے مجھے مشکل سے چھڑایا۔ عدیل ماموں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ زین، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مگر ماموں میری بات تو سنیں۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ بس میں نے کہہ دیا نا، چلے جاؤ یہاں سے، اور میں وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا۔ گھر کے ساتھ آفس بھی چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے ساتھ اس کے خالی فلیٹ میں رہنے لگا۔ میں نے نوکری ڈھونڈنے کی پھر سے کوشش شروع کی۔ ایک روز فٹ پاتھ پر مجھے وہی بھکارن عورت ملی۔ میں جوتے پالش کرنے والے کے پاس کھڑا تھا کہ مجھے وہ سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی نظر آئی۔ میں نے پالش والے سے پوچھا، بھائی یہ عورت شکل سے بھکارن نہیں لگتی، یہ کون ہے؟ صاحب میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ یہ عورت اکثر یہاں بیٹھی ہوتی ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگتی، لوگ خود ہی اس کی جھولی میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، پہلے سلام کیا اور 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ کھل گیا، یوں لگتا تھا جیسے مجھے دیکھتے ہی اس کا غم دور ہو گیا ہے۔ اب میں ہفتے میں 2-3 بار اس کے پاس جاتا، اس عورت کو کھانا کھلاتا اور بدلے میں وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خاص قسم کی انسیت ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں کافی تعلیم یافتہ تھا، اس لیے تھوڑی سی ہی کوششوں سے مجھے ایک نجی فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ ایک روز میں آفس میں مصروف تھا کہ میرے دوست کا فون آیا، زین 2 عورتیں تم سے ملنے آئی ہیں۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ پوچھو ان سے، میں نے کہا۔ کچھ بتاتی نہیں ہیں، بس کہہ رہی ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ آفس کا کام سمیٹ کر جب میں گھر پہنچا تو وہ دونوں عورتیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہی مکار اور مغرور کرن مومانی اور ان کی بیٹی ہما کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر مایوسی اور دنیا بھر کا غم پھیلا ہوا تھا۔ کرن مومانی دوڑ کر میرے پاس آئیں اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ زین بیٹا، اپنے ماموں کو بچا لو، وہ مر جائیں گے۔ ہما نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے راحیل کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی راحیل نے اسے بری طرح سے پیٹ کر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ ہما کو بری طرح سے پیٹ رہی تھیں اور ہما بلک بلک کر رونے لگی۔ زین بیٹا، اسے اپنا لو، اپنے ماموں کی خاطر، چاہے پھر تم اسے چھوڑ دینا، لیکن مومانی یہ خاندانی اور معصوم ہے، ان میں گندا خون، نہ میرے خاندان کا پتہ، نہ میرے ماں باپ کی خبر۔ یہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ میں نے ہما کو راحیل سے ملنے سے روکا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک دن یہ گل ضرور کھلے گا۔ ہما نے مجھ پر الزام لگایا اور آپ سب لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، اور آج آپ اپنی بیٹی کی خاطر یہ چاہتی ہیں کہ میں ہما سے شادی کر لوں۔ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے انکار کر دیا۔ بیٹا، تمہارے ماموں مر جائیں گے، ان کو اپنی بیٹی کا بہت غم ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے سہاگ کو بچا لو۔ کرن مومانی نے یہ بھی کہا کہ اپنی نانی کی خاطر پلیز ہما سے شادی کر لو۔ نانی کی شفیق صورت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور ہما سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ عدیل ماموں سے جب میں ملنے ہسپتال گیا تو عدیل ماموں نے مجھ سے بہت معافی مانگی۔ وہ میرے بہت مشکور تھے، کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، جو اپنی عزت ایک بدنام زمانہ لڑکے کے ہاتھوں کھو بیٹھی تھی۔
جیسے ہی ہما کی عدت پوری ہوئی، میرا اور ہما کا نکاح سادگی سے ہوا۔ ہما میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میں نے دل سے ہما کو قبول نہیں کیا تھا۔ وقت کا پہیہ گزرتا رہا۔ ایک روز ٹی وی پر خبر آئی کہ بہادر خان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں بہادر خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اگلے روز خبر آئی کہ رحیل اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اپنا انتقام اس طرح سے اس سے لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان باپ بیٹے کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ سوچنے لگا انسان کچھ بھی کر لے، آخر موت موت ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو آخر کیسے موت ملی تھی؟ لاوارثوں کی طرح۔ ان کو کوئی کفن دفن دینے والا بھی نہ تھا۔ اس روز پھر آفس سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ دل میں خیال آیا اس اپاہج فقیرنی سے جا کر ملتا ہوں۔ اس فقیرنی کو اب میں اماں جی کہنے لگا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اماں جی یعنی کہ وہ فقیرنی فوت ہو چکی ہے۔ یہ بات مجھے وہاں ایک ریڑھی والے نے بتائی تھی۔ وہ بندہ مجھے اکثر اماں جی سے ملتے یا بات کرتے دیکھتا تھا۔ ریڑھی والے نے مزید بتایا کہ اماں نے کوئی چیز آپ کے نام دی ہے اور اس نے مجھے ایک خط دیا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: پیارے بیٹے زین، میرا نام ہادیہ ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور عورت ہوں۔ میری شادی پسند سے بہادر خان سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی۔ بہادر خان مجھے پاکستان بیاہ کر لے آیا۔ 1 سال ہم خوشی خوشی رہے، پھر ہمارا پہلا بیٹا ہوا جس کا ہم نے نام رحیل رکھا۔ رحیل ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ پھر مجھے رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ بہادر خان اچھا آدمی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے اسے یہ دھندا چھوڑنے کا کہا، جس پر روز ہمارا جھگڑا ہونے لگا اور یوں ہمارے تعلق میں دراڑ پڑ گئی۔ یہ دراڑ بڑھتے بڑھتے ہمارے درمیان خلیج بن گئی۔ جب رحیل 1 سال کا تھا اور دوسرا بچہ 3 ماہ کا میرے پیٹ میں تھا تو اس نے ایک روز مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو بھکاریوں کی جھگی میں پایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان بھکاریوں کو میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ملی تھی۔ وہ مجھے جھگی میں اٹھا لائے، پھر مجھے ایک خیراتی ہسپتال میں لے گئے اور میرا علاج کرایا، کیونکہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا کوئی نہیں تھا سوائے ان بھکاریوں کے۔ اپنی بیساکھیوں کے سہارے چلتی تھی اور ساتھ ہی بھیک مانگنے لگی۔ 6 ماہ بعد میرا دوسرا بیٹا ہوا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ میرا بڑا بیٹا باپ کی طرح ڈاکو بنے گا، چھوٹا بیٹا ماں کی طرح بھکاری بنے گا۔ سو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کا مستقبل خراب ہونے نہیں دوں گی۔ چنانچہ اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے اسے ایک گھر کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رکھوا دیا اور نگرانی کے لیے اپنے ساتھی لڑکے کو بٹھایا کہ دیکھو کون میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر اسی گھر کی ایک عورت نے میرے بچے کو اٹھایا اور میرا لال وہاں پر پلنے لگا۔ جس بچے کو میں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈالا تھا وہ بچہ تم ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ بہادر خان تمہارا باپ ہے اور راحیل تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تمہاری نانی اماں کی موت کے بعد وہ لوگ تمہیں اس گھر سے نکال چکے تھے۔ جب میں وہاں گئی تھی تو ہیرا نامی لڑکی نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس خط کا مقصد بس یہی ہے کہ تمہیں بتاؤں تم ناجائز نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو۔ میرے بیٹے زین، یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ امید ہے تم میری مجبوری سمجھ سکو گے اور اپنی ماں کو معاف کر دو گے۔ صرف اور صرف تمہاری ماں۔ خط پڑھ کر میں بہت دیر تک روتا رہا اور تقدیر کے اس کھیل پر حیران بھی تھا۔ وہ مجرم بہادر خان میرا باپ تھا، رحیل جس سے میں نفرت کرتا تھا وہ میرا بھائی تھا، وہ اپاہج عورت میری ماں تھی، اس کی کوکھ سے میں نے جنم لیا تھا۔ میں اپنی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکا۔ میری ہی ماں جانتی تھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، پھر بھی وہ میری بہتری کی خاطر میرے قریب نہ آئی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف عدیل ماموں تھے۔ زین بیٹا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا تھا۔ ہما 2 دن پہلے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ ہما بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک پیارا سا بچہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میرے پر تو تھا، وہی چہرہ وہی آنکھیں۔ اس بچے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ بچے کا نام میں نے مومن رکھا۔ مومن کو اپنی زندگی میں پا کر میں گھر میں بے حد خوش ہوں۔